بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کچھ سوالات ہیں پاکستان کے بارے میں کم ہیں اور زیادہ تر ظاہر ہے ایران میں جو جنگ جاری ہے، ایران اسرائیل امریکی اڈوں پہ، اور جو امریکی منصوبے ہیں اس کے بارے میں کچھ سوالات ہیں. کرکٹر نسیم شاہ کے بارے میں ہیں، کچھ اور سوالات ہیں. تو میں یہ سوالات پڑھتا ہوں، عرض کرتا ہوں آپ سے. نسیم شاہ صاحب کا معاملے میں پوچھا گیا کہ اس کا یہ کیا قصہ ہے اور کیا نتیجہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ نسیم شاہ کو یہ اس طرح کا ایک کرکٹر کو، ایک کھلاڑی کو اس طرح کا میسج تو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. شاہد آفریدی صاحب جو ان کے سسر ہیں، وہ عمران خان کے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے رہے ہیں، اور لوگ کرتے رہے ہیں، کئی کھلاڑی کرتے رہے ہیں، کئی اداکار کرتے رہے ہیں جن کا یہ میدان نہیں ہے. حال ہی میں ایک مزاحیہ اداکار نے ایسا کیا. عام طور پہ ایسی چیزوں سے صرف نظر کیا جاتا ہے، اور کچھ پلیئر جو ہیں وہ کوشش بھی کر رہے ہیں جن کی اخلاقی ساکھ بہت اچھی ہے کہ اس معاملے کو نمٹا دیا جائے. تو وہ اول تو وہ محترمہ کا اس طرح وہاں جانا اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. وہ ایسا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، تشہیر کا ہر جگہ اپنی تصویریں لگواتی ہیں. اور ظاہر ہے وہاں کھلاڑی تماشائیوں کو بھی جانے سے روک دیا گیا، اور دو ہی وجوہات ہو سکتے ہیں. ایک دہشت گردی کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور ایک یہ کہ وہاں نعرے لگ سکتے تھے عمران خان کے حق میں. جہاں بھی اس طرح کو کوئی میچ ہوتا ہے، لاہور میں خاص طور پہ، تو نعرے لگتے ہیں. اب وہ ویسے ہی اس کا نوجوان کا کیریئر ختم ہونے والا ہے، لیکن وہ آج سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ رہا، اس کا بہت ذکر ہوا، لوگ اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. تعریف کی بات اس میں کوئی نہیں ہے. اگر اس احساس ذمہ داری کو دیکھا جائے، کھلاڑی کو اس کا کام نہیں ہے اس میں دخل دینا. ذاتی رائے اس کی کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی عوام کس قدر اس جعلی حکومت سے نالاں ہے. کوئی اس کی عوامی تائید نہیں ہے، شاید 10% بھی نہ ہو، اور کارکردگی بھی ایسی ہے. اور رات جو شہباز شریف صاحب نے حرکت کی، اس کے بعد تو بالکل ہی رہی صحیح جو مقبولیت تھی وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ بھی ختم ہونے سے مراد یہ کہ برائے نام ہی رہ گئی. مفاد پرست طبقات تو ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہی ہیں. انہوں نے یہ فرمایا کہ پیٹرول جو ہے وہ فی لیٹر 544 روپے ہونے چاہیے اور ڈیزل 790 روپے ہونے چاہیے، لیکن فی الحال ہم نہیں کر رہے. اور بڑا احسان جتلایا قوم پہ. اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ، یہ تو کہیں بھی ایک خبر چھپ سکتی تھی کہ انہوں نے، وزیر اعظم نے مسترد کر دی ہے رائے جو تجویز انہیں دی گئی تھی متعلقہ ادارے کی طرف سے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اب ممکن ہے انہیں نرمی کا مشورہ دیا جائے حکومت کو، لیکن محسن نقوی کو جہاں تک ہم جانتے ہیں وہ تو کوئی نرمی کرنے کے قائل نہیں ہیں، اور وہ شوکاز نوٹس تو اسے دے ہی دیا گیا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ ٹویٹ تو انہوں نے کیا ہے، اس کی تحقیقات ہوگی، پتہ چل جائے گا. بطور کرکٹر کا ان کا کیریئر بے شک ختم ہو جائے، لیکن ہیرو تو وہ بن گئے. اگر وہ اعلانیہ جو ہے حمایت کرتے ہیں پی ٹی آئی کی، تو کرکٹر وہ ہوں یا نہ ہوں، وہ ماڈل تو بن سکتے ہیں، کرکٹ اکیڈمی تو کھول سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال آئے دن کی حماقتیں یہ حکومت کرتی ہے، اور نفرت بہت اس کے خلاف پھیل چکی ہے. اس کو آخر کار رخصت ہونا ہے. سب سے اہم سوال ایران کے بارے میں جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تیسرا بحری بیڑا روانہ ہو گیا ایران کی طرف، ان جزائر پر قبضہ اپنا کھولنے کے لیے، اس کو ابنائے ہرمز کو، اور جزائر پر قبضہ کرنے کے لیے. 5 جزیرے ہیں. یہ زیادہ ذکر تو خرق جزیرے کا ہو رہا ہے، لیکن یہ 5 جزائر ہیں. ابو موسیٰ ہے، اور تم نام کے 2 جزیرے ہیں، ایک بڑا تمب ہے، ایک چھوٹا تمب ہے. تو ماہرین جو ہیں اس بارے میں محتاط ہے رائے دینے کے لیے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ یہ نہیں کھولا جا سکتا ابنائے ہرمز کو. اس کے نیچے سرنگیں بچھی ہوئی ہیں، ان کو کیسے صاف کیا جائے گا. اور ایرانی جو ہے ان کا حالت یہ ہے، یعنی رائے عامہ کا عالم یہ ہے کہ اس پہ کربلا کے نفسیات طاری ہے. یعنی ہر خطرہ مول لیں گے، ہر مصیبت اٹھائیں گے
قطر پہ حملے انہوں نے کم کر دیے ہیں، بلکہ روک دیے ہیں، اور دبئی پہ زیادہ کر دیں، ایک سعودی عرب پہ بھی کیا ہے، ان کے جو ایک امریکی اڈے پر پرنس سلطان کا نام پہ جس کا نام رکھا ہے، کہا جاتا ہے کہ 12 آدمی وہاں امریکی مارے گئے ہیں۔ تو یہ آسان نہیں ہوگا اس پہ قبضہ کرنا۔ جنگ کے بارے میں ناممکن کا لفظ کبھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن آسان نہیں ہوگا، اور میں عرب ممالک نہیں چاہتے کہ جنگ جاری رہے، دنیا نہیں چاہتی کہ یہ جنگ جاری رہے، اس لیے کہ عربوں کی معیشت تو بالکل تباہ ہو جائے گی۔ ایرانیوں کو تو نقصان بہت پہنچا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن عربوں کا نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دبئی کا تو اب ابو ظبی کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں نظر آ رہا، اور عربوں کے لیے ری بلڈ کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ انتشار پھیلنے کا خطرہ بھی ہے، رایامہ بادشاہوں سے خوش تو نہیں ہے، اور جب آمدنیاں کم ہو جائیں گی، جابز نہیں ہوں گی، اور مہنگائی بہت ہو جائے گی، اور بے روزگاری بڑھے گی، تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور سرمایہ کاری دبئی کے انحصار تو سرمایہ کاری پہ ہے، اور سرمایہ تو ایسی جگہوں پہ نہیں ہوتا، رخصت ہو جاتا ہے۔ قطر کو بھی نقصان پہنچے گا، لیکن دبئی کو تو بہت شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، الا یہ کہ معاہدہ ہو۔ اب معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شرائط ایران نے پیش کی ہیں، ظاہر ہے امریکہ قبول نہیں کر سکتا، اور جو امریکہ نے پیش کیے ہیں وہ تو ایران اس پہ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ تو ایک طرح کے سرنڈر کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور امریکہ میں رائے عامہ جو ہے وہ خلاف ہو رہی ہے۔ اگر کوئی امریکہ میں مظاہرے بڑے شروع ہو گئے، یا مغرب میں شروع ہو گئے، یا عربوں نے فیصلہ کر لیا نجات پانے کا، 13 اڈے تو ان کے بند ہو چکے ہیں، 15 میں سے امریکی واپس چلے گئے ہیں، تو ممکن ہے کہ مذاکرات شروع ہو جائیں۔ مذاکرات ہونے ضرور چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، لیکن اس کا نظار تو ایران اور امریکہ کا ہے، پاکستان تو رابطہ کار ہے، اور انیشیٹو ٹھیک ہے، پاکستان کو لینا چاہیے تھا، بڑا اچھا کیا، انیشیٹو لیا۔ دنیا چاہے گی یہ کامیاب ہو جائے، لیکن کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ اس میں بین الاقوامی ضمانتیں ہوں، 3 چیزوں پہ اصرار کرتے رہیں گے وہ۔ ابنائے ہرمز میں کو ایران کا پہ اس کا حق تسلیم کر لیا جائے، اگر مکمل نہیں تو جزوی طور پہ تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حلیفوں کے خلاف، یعنی حوثیوں کے خلاف، اور حزب اللہ لبنان کی، اور جو عراق میں ان کے حامی گروپ ہے ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، یمن کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، وہی حوثیوں کے۔ تو اس میں تو پھر اگر عالمی ادارے مثلا اقوام متحدہ انوالو ہوتا ہے، تو اس کا مطلب روس اور چین کو شامل کرنا پڑے گا، سر وہ ضمانت دیں اس کی۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کوئی اعتبار نہیں ہے، امریکیوں کا اور اسرائیلیوں کا۔ اسرائیل تو جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے، اسرائیل کا تو جو نقصان ہوا ہے وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا، یعنی وہاں خوف تو پیدا ہوا ہے، لیکن ایران کی تباہی اگر ہوتی ہے، مزید تباہی ہوتی ہے، ان کا ایٹمی پروگرام جو ہے اس پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، جس کے لیے وہ ایک حد تک تیار بھی ہیں، وہ ایک بڑی طویل بحث ہے کہ کس حد تک وہ جائیں گے۔ اسرائیل جنگ بند کرنا نہیں چاہتا، منع کرنے کے باوجود امریکیوں کی طرف سے انہوں نے ایران کی جو اسٹیل ملز ہیں اور اہم مقامات پہ حملے کیے ہیں۔ ایرانیوں کی حکمت عملی میں ایک تبدیلی ہے، یعنی وہ اپنے جزائر کی حفاظت کے لیے تو پرعزم ہیں، اور ان کا غیر معمولی طور پر پرعزم ہونا ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور کچھ مدد بھی انہیں مل رہی ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ انٹیلیجنس بر وقت انہیں مل رہی ہے، وہ ہر وقت وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، اور بڑے میزائل اب وہ داغ رہے ہیں جنہیں عام طور پہ روکنا، فتح 2 جو ہے اس کو روکنا عام طور پہ ممکن ہوتا ہے، وہ خلا سے ہوتا ہوا نیچے اترتا ہے، وہ عام طور پہ اپنے ہدف کو نشانہ بنا لیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ حوثی اگر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، انہوں نے کچھ میزائل تو پھینکے ہیں تل ابیب پہ، جو اگرچہ نشانے پہ نہیں لگے، لیکن اس میں اشارہ اور ہے کہ باب المندب کو وہ بند کر سکتے ہیں، جہاں دنیا سے 12% دنیا کا تیل گزرتا ہے، اور 20% یہاں سے گزرتا ہے، اس پہ وہ ٹیکس وصول کریں گے، اور ٹیکس وہ کہتے ہیں یوان میں وصول کریں گے۔ تو اگر یوان میں چینی سکے میں وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، عملہ اب تو وہ کر تو وہ اس وقت بھی رہے ہیں، اور دوست ممالک سے بھی کر رہے ہیں، باقیوں کو تو اجازت ہی نہیں وہ دے رہے،
تو امریکی معیشت پہ تو اس کے بڑے برے اثرات پڑیں گے. جیسا میں نے کل عرض کیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا سیاسی مستقبل خطرے میں ہے، اور وہ اتنے کنفیوز ہیں کہ وہ بالکل جب بات کرتے ہیں تو یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا اثر کیا ہوگا. وہ دعویٰ تو ان کا ثابت نہیں ہو سکا کہ پاکستان نے دس جہازوں نے پیش کیے. وہ تو کہہ رہے ایران نے پیش کیے ہیں پاکستان کے ذریعے. لیکن وہ اگر وہ گئے جہاز تو وہ تو امریکہ تو مغرب میں واقع ہے، اور وہ اگر گزر کر پاکستان کی طرف آ گئے تو امریکہ کیسے پہنچ گئے؟ اور اگر فرض کیجئے کسی اور راستے سے گئے، اگرچہ میں اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا، تو ایک بڑا طویل سفر ہوتا. وہ اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے؟ اور پاکستان نے بھی اس کی تردید کر دی ہے. بہرحال وہ جیسے جیسے وقت گزرے گا حقائق سامنے آ جائیں گے. لیکن دنیا بھر کے ماہرین جو ہیں، نہ صرف اسکاٹ ریٹر ہیں مثال کے طور پہ یا پراوین سواہنی ہیں، جتنے بھی ماہرین ہیں، یہ جیفری شیک ہیں، وہ تو نہ صرف امریکہ کو کمزور پوزیشن، وہ کہہ رہے ہیں اس کی پوزیشن کمزور ہے، بلکہ اسے اسکاٹ ریٹر نے تو کہا یہ مجرمانہ حملہ ہے. تاریخ میں بہت کم ایسی مجرمانہ حملہ ہوا ہوگا. بچے اسکولوں کا مارے گئے، عام شہری مارے جا رہے ہیں. خالد المعینہ جو سعودی عرب کے اہم ترین جرنلسٹ ہیں، جن کے سرکاری حلقوں میں بڑے گہرے اثرات ہیں، جو اردو میں بات کر سکتے ہیں، عربی اور انگریزی میں تو کر ہی سکتے ہیں، انہوں نے بنیادی طور پہ امریکہ کو قصوروار قرار دیا. اگرچہ انہوں نے کہا بات چیت ہونی چاہیے، تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایران کو، اور عربوں کا جو عرب ممالک پہ حملے نہیں کرنے چاہیے. اب اس میں عرب ممالک میں حملے تو دیکھیے نا، وہ تو امریکی اڈوں پہ کر رہے ہیں، اور امریکی اڈوں پہ ویسے اب کچھ ہے نہیں، وہ تو جا کے ہوٹلوں میں چھپ گئے ہیں. جو سٹاف وہاں سے تو نکل گیا ہے. تو مذاکرات ابھی ہوتے رہیں گے. ابھی کہا نہیں، جب بات چیت میسیجز تو آتے جاتے رہیں گے، کہا نہیں جا سکتا کہ انجام کیا ہوگا. امریکی اگر تھک گئے، دباؤ بہت بڑھ گیا، اور دباؤ بڑھ رہا ہے، امریکہ پہ حلیف ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، روس پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور یوکرین میں بڑا نقصان ہو گیا، اس لیے کہ یوکرین سے بہت سا اسلحہ یہاں پہنچایا گیا ہے، جنوبی کوریا سے پہنچایا گیا ہے. تو وہ جو ہیں انٹرسیپٹرز، یعنی جو میزائلوں کو روکتے ہیں، وہ کم پڑ گئے ہیں، ان کے تیزی سے پیداوار ممکن نہیں ہے. تو ایران کا جتنا بھی نقصان ہو، ایران کو نقصان تو بہت ہوا ہے، یعنی نقصان ہوا ہے، بہت اہم عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، اور ریفائنریز کو بھی نقصان پہنچا ہے، بجلی کے نظام کو بھی. لیکن ایرانیوں نے جو 11 لاکھ بیرل تیل روزانہ بیچتے تھے جنگ سے پہلے، $47 فی بیرل کے حساب سے، اب وہ 15 لاکھ بیرل روزانہ بیچ رہے ہیں، اور قیمت ہے $110. آخری جو قیمت ریکارڈ پہ آئی تھی $110 تھی. تو 3 گنا تو وہ پیسے کما رہے ہیں روزانہ. تو وسائل اگر مہیا ہیں تو ڈرون تو انہوں نے خود ہی تیار کرنے ہیں، اور وہ زیر زمین مقامات ہیں جہاں پہ وہ تیار کرتے ہیں. اور مدد، بعض لوگوں نے یہ تاثر دیا کہ مدد نہیں کر رہے. مدد امریکہ نے، روس اور چین نے وہاں فوج تو نہیں بھیجنی، مدد تو وہ کر رہے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ مزید مدد چاہیے ہوگی تو وہ ایران سے کوئی نہ کوئی مراد چاہیں گے، سستا تیل چاہیں گے، یا کچھ بھی چاہیں گے. مفت میں مدد کون کرتا ہے دنیا میں؟ جو نپولین نے کہا تھا، allies and enemies, there are no friends in politics. سیاست میں کوئی دوست تو نہیں ہوتا. لیکن بہرحال عالم اسلام کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. اور ابھی ایک روسی مسلم ریاست سے وہاں سے کوئی امداد پہنچی ہے، وہاں پہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، خوراک وغیرہ. اور یہ جو ٹرینڈ ہے یہ شروع ہو سکتا ہے عالم اسلام کے اور ملکوں میں بھی. اگر اعلانیہ نہیں تو خاموشی کے ساتھ لوگ وہاں متاثرہ شہریوں کی مدد کرنے چاہیں گے. شہباز شریف صاحب نے ایران کے صدر سے رابطہ کیا ہے، خبر یہ ہے، اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے. ظاہر ہے رابطہ تو وہ رکھیں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، یعنی محمود اچکزئی صاحب،
اور علامہ ناصر عباس، تو انہیں ان سے رابطہ کیا گیا ہے اور وہ کوئی بات چیت شروع ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال احتجاج بھی شروع ہو سکتا ہے۔ علامہ مشام الہی ظہیر صاحب نے عمران خان کو قصوروار قرار دیا، پتہ نہیں ہے، سوشل میڈیا کی اطلاع ہے، میں کہہ نہیں سکتا، کہ انہوں نے آسیہ جو ان کو اپنے رہا کرایا تھا، جن پہ الزام تھا توہین کا، اور اب عمران خان کا بیٹا توہین رسالت عمر قید کی سزا ختم کرنے کی اپیل کر رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات اس نے کہی ہے، میرا خیال یہ تو مجھے فیبریکیٹڈ ہی لگتا ہے۔ لیکن بعض علماء جو ہیں وہ اس کے حق میں بات کر رہے ہیں، سعودی عرب کے حق میں، اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ بھئی سعودی عرب تو ہدف نہیں ہے، امریکی اڈے اس کا ہدف ہے، عربوں کا اپنا قصور ہے، انہوں نے اڈے فراہم کیے، اور ظاہر ہے اب وہ ایرانی اس کی اجازت تو نہیں دے سکتے کہ ان پہ حملے ہوتے رہیں اور وہ جواب میں کوئی کارروائی نہ کریں۔ حملے تو عرب ممالک ہی سے ہوئے، اور وہ تو اعلانیہ کہہ رہے ہیں اپنا متحدہ عرب امارات والے کہ یہ اس پہ قبضہ کرنا چاہیے، کھولنا چاہیے، یعنی آبنائے ہرمز کو۔ اور مولوی صاحبان جو ہیں وہ ایک اور بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کا نام آبنائے ہرمز کیوں ہے؟ بھائی یہ لاہور کا جو باغ ہے اس کا نام دارس گارڈن کیوں پھر سے سرکاری طور پہ بدل دیا گیا ہے؟ بے شمار ہمارے شہر ہیں جن کے برطانوی عہد میں نام رکھے گئے، خود پنجاب کا نام ایرانیوں نے رکھا تھا، 5 دریاؤں کی وجہ سے، 5 بڑے دریا ہیں یہاں پہ۔ ایک زمانے میں ایران کی اس علاقے پر حکومت تھی، افغانستان اس کا حصہ تھا، سنٹرل ایشیا تک تھا، اور بہت سے اور علاقوں پہ ان کا قبضہ تھا 2000 برس پہلے، اس وقت کے رکھے گئے نام ہیں۔ اور ہرمز وہ کہتے ہیں اس کمانڈر کے نام پر جس کو جناب خالد بن ولید نے ایک جنگ میں دو بدو مقابلے میں مار ڈالا تھا، اس کے نام پر رکھا گیا۔ تاریخ میں ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی، اس کا نام پہلے بھی یہ تھا، ایرانی اس کی وضاحت کر چکے ہیں، اور کبھی کسی مورخ نے یہ بات آج سے پہلے نہیں کہی، کسی سیاست کے سنجیدہ طالب علم نے نہیں کی۔ اور ہرمز ایک آدمی کا نام تو نہیں ہوگا، بے شمار لوگوں کا نام ہوگا، اور ایک جزیرے کا نام بھی ہے۔ تو یہ تو ایک عجیب و غریب کہانی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی حجاز مقدس کی حفاظت کے لیے ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں۔ مولوی صاحبان سعودی عرب کی کیا مدد کریں گے؟ وہ تو حجاز مقدس اگر ہدف ہوا تو پاکستان آرمی جائے گی وہاں پہ، اور اس کے لیے ان مولوی صاحبان سے وہ نہیں پوچھے گی، نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی، نہ کوئی تحریک چلانی پڑے گی۔ وہ تو اتنا شدید عوامی دباؤ ہوگا، اور ترک آرمی بھی جائے گی، اس لیے کہ حجاز مقدس سعودی عرب کا حصہ جغرافیائی طور پر ہے، روحانی نفسیاتی طور پر تو سارے عالم اسلام کا وہ حصہ ہے، اور وہ تو ایران اس کو راستہ دے گا اگر پاکستان آرمی نے موو کیا، اور پاکستان اس پوزیشن میں۔ پھر ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان ہدف ہو سکتا ہے؟ تو بھائی ہدف ہو کیا سکتا ہے؟ ہدف بنانے کی تو 3 واقعات ہیں، انہوں نے کوشش کی، 2 دفعہ انڈیا کی مدد سے، ایک دفعہ وہ 3 اپنا جہاز بھیجنا چاہتے تھے حملہ کرنے کے لیے، ہر دفعہ پاکستانوں نے متنبع کیا، اسرائیلیوں کو بھی اور امریکیوں کو بھی۔ اسرائیلیوں کو متنبع کیا، ایک اسرائیل کا نمائندہ ہوتا ہے ہمیشہ امریکی سفارت خانے میں، اس کے ذریعے۔ تو مقابلہ اگر کوئی کر سکتا ہے پاکستان کر سکتا ہے۔ 5-6 سال پہلے، اب ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں، میں کوئی ڈائری وغیرہ نہیں لکھتا، تو سعودیوں نے 1 لاکھ فوج مانگی تھی۔ اب پاکستان اگر وہ اپنا تحفظ چاہتے ہیں، امریکی تو نہیں کر سکتے ان کا تحفظ اسرائیل کے خلاف۔ مسئلہ ایران نہیں ہے، مسئلہ تو ہے اسرائیل سے نہیں خطرہ ہے نا، اور اسرائیل کا محافظ ہے امریکہ۔ تب اگر امریکہ وہاں سے نکل جاتا ہے، فرض کیجئے، یہ ایک بالکل مفروضہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نکل جائے گا، اگر امریکہ وہاں سے نکل جائے تو پاکستان میں آرمی وہاں جا سکتی ہے، سعودی عرب میں بھی جا سکتی ہے، دوسرے عرب ملکوں میں بھی جا سکتی ہے، بتدریج جا سکتی ہے۔ راتوں رات آپ 10-15 لاکھ آرمی بلڈ نہیں کر سکتے، اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، وہ مزید خرید بھی سکتے ہیں،
پاکستانی پائلٹ وہاں جا سکتے ہیں، چند ہزار تو ابھی فوجی جا سکتے ہیں۔ اگر حجاز مقدس کو خطرہ ہو، خطرہ تو اس وقت ہوگا جب اسرائیل موو کرے گا۔ اردن میں وہ سڑک بنا چکے ہیں اور سعودی عرب میں وہ داخل ہونا چاہتے ہیں، اور اس کا وہ اعلان کرتے رہتے ہیں۔ فرات تک اور دریائے نیل تک کا علاقہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہ ہم لے کر رہیں گے۔ جب وہ وقت آئے گا تو عالم اسلام میں عوامی تحریکیں اٹھیں گی، اور فوجیں جو ہیں تو لڑنے کے قابل تو دو ہی افواج ہیں، ترک افواج ہیں اور پاکستانی افواج ہیں۔ اور پاکستان کے پاس جو میزائل پروگرام ہے اور جو پائلٹ ہیں، جو ایٹمی پروگرام ہے، وہ ظاہر ہے صرف پاکستان کے پاس ہی ہے، لیکن جنگجو جو ہیں وہ ترک بہت ہیں۔ اور وہ میں نے دیکھا ہے ترکوں کو مکہ مکرمہ میں بھی اور مکہ مکرمہ سے زیادہ مدینہ منورہ میں بھی، وہ بہت ڈٹرمنٹ ہیں اور بہت بڑے لڑاکا ہیں۔ انہوں نے یورپی افواج کو شکست دے، متحدہ یورپی افواج کا ہرا دیا تھا گیلالی پولی میں مصطفیٰ کمال اتاترک ترک نے، جو اس کے دوسرے پہلو خیر الگ ہے۔ تو وہ جب وقت آئے گا تب آئے گا، تو وہ مولوی صاحبان تو اپنی پوزیشن خراب کر رہے ہیں، رائے عامہ جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ اب پاکستان میں جو ہے وہ وزرائے خارجہ کا کل اجلاس ہو سکتا ہے، پاکستان، سعودیہ، مصر اور ترکیہ کا، یہ ایک اطلاع ہے۔ اب یہ ہر چیز کو کنفرم کرنا ممکن نہیں ہے۔ پاکستان بہرحال اس کا بڑا رول ہے اس لحاظ سے کہ وہی رابطہ کار ہے، اسی کے ذریعے پیغامات آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ انڈیا میں اس پہ اتنا ماتم برپا ہے، اتنا ماتم برپا ہے کہ وہ تو پاکستان کو پیش کر رہے تھے، اب بھی کوشش کرتے ہیں پیش کرنے کی، ایک بک منگا ملک ہے، کشکول لیے پھرتا ہے، ٹیررسٹ ہے، اور پھر بھی دنیا اس کی پرواہ کرتی ہے۔ بھائی وہ یہ تو امیجینیشن کی بات ہے۔ پاکستان کے تعلقات جو ہیں بے شک امریکہ پہ انحصار زیادہ ہے، لیکن چین سے بہت خوشگوار ہیں۔ چین کا پاکستان پہ بعض چیزوں پہ انحصار ہے، یہ جغرافیہ اس کی حدود کی وجہ سے پاکستان کے اپنے دفاع کے لیے اس پہ بہت کچھ انحصار ہے۔ تو پاکستان تو یہ کام بہت پہلے کر چکا ہے۔ یحییٰ خان کے دور میں ہنری کیسنجر یہاں آئے، یہاں سے وہ خفیہ طور پہ یہ خاموشی سے چین گئے، اور چین کے ساتھ ان کی مصالحت ہوئی، اور چین کو اقوام متحدہ میں نمائندگی دی گئی، ویٹو پار دی گئی۔ اور تو یہ پاکستان کے ذریعے اگر بات چیت ہو رہی ہے، ابھی تو تجاویز کا تبادلہ ہو رہا ہے، تو اس پہ انڈیا اتنا ہراساں کیوں؟ اصل میں انڈینز ناکام ہو گئے ہیں، وہ امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، اور امریکیوں کو بھی ان پہ پورا اعتماد نہیں ہے۔ روس سے وہ تیل لیتے رہے یا پھر لے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر امریکی حکومت کو کبھی موقع ملے گا تو وہ، اگرچہ ان کو چین کے خلاف ان کی ضرورت ہے، لیکن چین سے وہ لڑ تو نہیں سکتے۔ ایک بڑا دلچسپ تجزیہ خود ایک ریٹائرڈ انڈین جنرل نے کیا ہے، وہ بڑی بڑی مونچھوں والے جو ہیں، کہ کل 28 اسکواڈرن ہیں بھارتی فضائیہ کے پاس، تو 25 پاکستان کے پاس ہیں، پاکستان کے 25 جو ہیں ان کے 50 کے برابر ہیں، 50 اسکواڈرن ہیں چین کے پاس، اور بنگلہ دیش کے پاس بھی 3-4 اسکواڈرن ہیں، تو جس کو انہوں نے گالی دے کر اس کا نام لیا۔ تو امریکہ وہ پراونس وانی کہتے ہیں کہ بھارت جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے، باتیں بنا سکتے ہیں، جنگ نہیں لڑ سکتے، خودکشی کے اس میں واقعات ہوتے ہیں۔ اس کا حوالہ انہوں نے نہیں دیا، ویسے ہم جانتے ہیں بھارتی فوج میں خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں، اور جنگ ہوگی اگر تو 2 محاذوں پہ تو ہوگی ہی، یعنی چین حملہ نہ بھی کرے، فرض کیجئے، اول تو انڈیا حملہ نہیں کرے گا، انڈیا جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ مئی میں وہ اس کا نتیجہ دیکھ چکے ہیں، پچھلے مئی میں 8 مہینے پہلے۔ تو وہ اپنی فوج ڈال دے گا ان کی سرحد پہ، آلریڈی ڈال رکھی ہے، اس کے بعد علاقوں پہ ان کا اپنا حق جتلاتے ہیں چینی۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے غیر نمائندہ حکومت کا، جو وقتی طور پہ تو ظاہر ہے ساری توجہ ایران کی طرف ہے اور مہنگائی کی طرف ہے، اور شہباز شریف صاحب کی تقریر سے یہ بات واضح ہے
کہ پٹرول کی قیمت وہ اور بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ترسیلات زر تو کم ہو جائیں گی. زیادہ ترسیلات زر جو ہیں وہ تو مشرق وسطیٰ سے ہی آتی تھی، ظاہر ہے ملازمتیں وہاں کم ہوں گی، اور ٹیکس کلیکشن بھی کم ہوئی ہے، اور اخراجات بڑے ہیں، فضول خرچی جاری رکھنی ہے، اور اشرفیہ کو مراعات دینی ہے. 9 کروڑ روپے کی گاڑی یوسف رضا گیلانی سینٹ کی جو چیئرمین نے خرید کے دی گئی ہے، اگر جو اس کا ایک ہولناک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کے سینکڑوں لوگ انہیں چھوڑ گئے ہیں. انہوں نے میٹنگ کی وہاں پہ اور الگ ہو گیا. پنجاب میں ایک اور مسئلے کی طرف بھی بعض لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ حمزہ بہت بے چین ہیں. ان میں وفاق میں وزارت کی پیشکش کی گئی جو انہوں نے انکار کر دیا. وہاں کوئی سیل بلانا چاہتے تھے عوامی شکایات سننے کے لیے، وہ پنجاب میں متحرک ہیں، اور نواز شریف صاحب سے ملے ہیں کہ یہاں پارٹی کی سربراہی انہیں سونپ دی جائے جو زیر غور ہے. اور لیکن مریم چاہتی ہیں وہ مرکز میں چلے جائیں، وہ ان کا ہدف پنجاب ہی ہے. اگر یہ بچگانہ خواب ہے ایک یعنی حسرتیں دل کے مجسم نہیں ہونے پاتی، خواب بننے نہیں پاتا کہ بگڑ جاتا. نون لیگ کا کوئی سیاسی مستقبل ہی نہیں ہے. ہمارے کہنے پہ تو ممکن ہے بعض لوگ یقین نہ کریں، نجم سیٹھی یہی کہہ رہے ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں، قصہ ختم ہو گیا. اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 1 سال بعد، کسی وقت بھی یہ دھڑام سے گر پڑے گی. حکومت نالائق ہیں، انکمپیٹنٹ ہیں، اپنی تشہیر کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں. ملک کی معیشت کو ٹھیک ان کے موجودگی میں ہو سکتی ہی نہیں ہے. جب تک کوئی نمائندہ حکومت نہ ہو، کم از کم ان کو نکالا جائے گا تو کوئی بگننگ ہوگی. یہ ہے جناب عمومی صورتحال. سفر میں ہوں، اس لیے مجبوری ہے. بعض دوستوں نے پیغامات بھیجے، ہمارے سننے والوں نے، ناظرین نے، جو ایک برادری اب ایک بنتے جا رہے ہیں. کم از کم ان کی تعداد ہے جو ضرور گفتگو سنتی ہے، چاہے معلومات قدر کم ہو اور چاہے بے وقت کیا جائے، رات کو چاہے 12-1 بجے کریں. تو انہوں نے کہا کہ وہ براہ راست وہ چاہتے ہیں، وہ 1 آدھ دن کی بات ہے، انشاءاللہ کیمرے کے سامنے گفتگو کریں گے. فی الحال یہی کچھ، کل بات کریں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. کالم بھی لکھنا شروع کر دیں گے، کوشش کریں گے روزانہ ایک تجزیہ اور ایک کالم ہو، لیکن سفر میں ظاہر مشکل تھا. تو اجازت دیجیے، آپ کا بہت بہت شکریہ.